دوستوں اور ساتھیوں، منافقین کا حال اچھا نہیں تھا۔ جو کمزور قسم کے صحابہ تھے ان کی طرف سے کمزوریاں آ جاتی تھیں، مرحلہ چل رہا تھا۔ صحابہ کرام آخر پیریڈ میں بہت عمدہ اور نمونہ بن گئے، لیکن دھیرے دھیرے دین اسلام آگے بڑھا اور تربیت دھیرے دھیرے ہوئی۔ لیکن منافقین کو خطاب کر کے مسلمانوں کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اگر ان کے نزدیک محبوب ہیں تو ان کو انتظار کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا عذاب کا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے صحابہ کو، اور صحابہ کی آڑ میں منافقین بھی سن لیں، کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے شوہر، تمہارا خاندان، تمہارا وہ مال جس کو تم نے سینچ کے رکھا ہے، تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں خطرہ ہے، تمہارے وہ محلات اور حویلیاں تم کو اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد اور اسٹرگل سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ رب العزت اپنا عذاب لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے رائٹر نے لکھا ہے کہ اگر کوئی صحابی آج زندہ ہوتا، فرض کر لیجئے، تو ہم میں سے کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ ہمارے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی محبت ہے، جتنی محبت آدمی کے دل میں ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اور ساری چیزوں زیادہ وہ محبوب مانے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، تو آپ کے راستے میں ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ محبوب کے لیے آدمی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے اوقات، ہماری صلاحیتیں، ہمارا مال، ہمارے اسباب، ہماری دنیا، ہماری کیریئر، ہماری جان عزیز اس مشن پر لگ جانی چاہیے جس مشن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہی وہ بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لوگ ایمان لا رہے تھے تو آپ کی زندگیاں بدل رہی تھیں۔ حضرت ثمامہ بن اسال، جن کا لقب ہی ہے ملک الامامہ، بادشاہ تھے وہ امامہ کے، جب وہ اسلام کی طرف آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کا لمبا واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اس کے بعد جو بات انہوں نے کہی وہ عظیم تھی۔ آپ کا چہرہ دنیا کے سارے چہروں میں سب سے ذلیل تھا میرے نزدیک، لیکن جب ایمان کی شمع روشن ہو گئی ہے میرے سینے میں تو آپ کا چہرہ دنیا کے سارے چہروں میں سب سے مبارک ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خاندان دنیا کے سارے خاندان میں سب سے زیادہ گھٹیا میرے نزدیک تھا، لیکن جب ایمان میرے دل میں آ گیا ہے تو آپ کا خاندان دنیا کے سارے خاندانوں میں سب سے متبرک ہو گیا ہے میرے نزدیک۔ یہ جو ایمان ہے وہ کمپلیٹ چینج چاہتا ہے۔ زندگی کچھ تھی کل، آج جب ایمان لائے تو پوری زندگی بدل گئی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، معیشت، تجارت، معاشرت، ہر چیز وہ تھی جس سے ہمارا واسطہ ہے پوری زندگی میں، سب میں انقلاب برپا ہو گیا صحابہ کرام کی زندگیوں میں۔ تو ہم کو غور کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سیرت کے جلسے کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سال بھر تو یاد کرتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں ذرا شدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، غور و فکر کر کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے جیسا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ سب زیادہ محبت کرنے والے اس روئے زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام کی جماعت۔ آپ کی محبت، جو صحابہ کرام کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، وہ ظاہری بھی تھی، وہ باطنی بھی تھی۔ یہ بات بار بار آ چکی ہے آپ کے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں صفیں سیدھی کر رہے ہیں، ایک صحابی جن کا نام ہے سواد بن غدیہ، وہ سب سے باہر نکل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں استووا سووا صفوفکم سدوا الخلل، یہ آج نماز میں بھی دہرایا جاتا ہے، یہ میدان جنگ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے۔ صفیں سیدھی کر لو، ٹھیک سے کھڑے ہو جاؤ، بیچ میں جو گیپ ہے اس کو بھر لو، دشمن تمہارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ ایک صحابی بار بار باہر آ جاتے تھے، آپ ان کے پاس پہنچے اور آپ نے کہا کہ استوی یا سواد، ایک ٹہنی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اس ٹہنی سے ان کے شکم پر تھوڑا سا ٹھوکر لگا کے کہا کہ استوی یا سواد، سواد آپ سب سے باہر کیوں آ جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اوجعتنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ نے تکلیف پہنچا دی، میں بدلنا چاہتا ہوں۔ آر پار کی لڑائی کا معاملہ ہے، بدر میں صفیں لگ رہی ہیں،
اپنا ایک ساتھی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹہنی سے مجھے آپ نے تکلیف پہنچائی، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات ایمرجنسی کے تھے، لیکن آپ نے کہا یہ ٹہنی تمہارے ہاتھ میں، بدلہ لے لو۔ صحابی رسول نے کہا کہ میرے اوپر تو چادر بھی نہیں ہے، میں صرف لنگی پہنے ہوئی ہوں، آپ کے اوپر تو چادر بھی ہے، آپ چادر ہٹائیے تب میں بدلہ لے سکتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر گرا دی۔ اب کیا ہوا؟ صحابی دوڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے، آپ کی پیٹھ اور آپ کے پشت کو چومنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بدلہ لینے آئے تھے یا کیا کر رہے ہو؟ صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ آج کا دن آر پار کی لڑائی کا دن ہے، آج جو کامیاب ہو جائے اسے جنت میں جنت الفردوس ملے گی۔ میری تمنا ہے کہ آج میں کام آ جاؤں، شہید ہو جاؤں، لیکن اس سے بڑی میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کے دربار میں اس انداز سے ملوں کہ سب سے آخری ہستی جس سے میرا جسم لگا ہوا ہو آپ کی ذات گرامی۔